اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور معزز سامعین و ناظرین، آج عصر حاضر کے مطابق اس چلتے ہوئے زمانے میں جن حالات سے ہم دوچار ہیں، وہ حالات انتہائی اپنا مسائل الجھے ہوئے ہیں، ہمارے انتہائی سنگین حالات میں ہیں۔ ہم ہر طرف سے عذاب، مشکلات، مسائل اور مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے اوپر جو مصیبت مسلط ہے، ایک تو ظالم حکمران اور دوسرا ایسے مسائل ہیں مہنگائی کے جو ہمارے لیے آئے دن مزید مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی اس میں پریشان ہے۔ یہ مہنگائی کیوں ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ مہنگائی تو ہمارے کردار اور کرتوت جو ہیں ہمارے، ان کا نتیجہ ہے۔ ہم آئے روز جو اعمال بد کرتے ہیں اور گناہوں کی زندگی ہماری بسر ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں۔ ہر آدمی اپنے باطن میں خیانت اور بددیانتی کے جذبات رکھتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہیں اللہ کے پیارے بندے جن کی سوچ ٹھیک ہے، نظریہ ٹھیک ہے اور وہ اپنے دماغ میں صحیح نیت رکھتے ہیں، اپنے دل کو ٹھیک رکھتے ہیں۔ چند ایک لوگ ہیں۔ ہر ایک آدمی ان مصائب اور مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے جو اعمال بد ہیں ان کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ آسمان پر جاتے ہیں، آسمان سے جیسے اعمال ہوں ویسے نتائج اترتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے ہمارے اعمال بد کا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ پاک نے فرمایا خشکی میں دور سے دور تک اور سمندروں میں پانی کی گہرائیوں تک جو بھی اثرات پھیلتے ہیں انسان کے اعمال بد کا نتیجہ ہے، اور اس کے اچھے عمل کا بھی نتیجہ ہوتا ہے، وہ بھی سمندر کی گہرائیوں تک جاتا ہے، اور خشکی میں دور سے دور اطراف عالم تک اس کے اثرات پھیل جاتے ہیں نیکیوں کے۔ اس کے اندر رحمت بھری ہوئی ہے، اور اعمال بد میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بانی تبلیغ داعی کبیر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں، حضرت نے ان کے بیٹے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا تھا کہ چائے نہ پیا کرو، چائے وہ بہت پیتے تھے۔ تو جب چائے مہنگی ہو گئی، مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت میں اب چائے نہیں پیوں گا۔ حضرت نے فرمایا اب چائے پینی ہے، یہاں تو یقین کا پتہ چلے گا، چائے اب پینی ہے، مہنگی ہو گئی، اللہ روزی کا مالک ہے۔ اس قسم کے یعنی یقین اور نظریات انہوں نے بنائے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ لوگ گئے، چند احباب ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا احتجاج کرتے ہو؟ کہا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم سڑکیں بند کر دیں گے، یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا تمہارے احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا، کردار بدلو، اپنے اعمال بدلو۔ اعمال بد کا نتیجہ ہے یہ، ہماری بددیانتی اور خیانت کا نتیجہ ہے یہ سارے معاملات اس لیے ہو رہے ہیں۔ تم اپنا کردار بدلنے کی کوشش کرو۔ حضرت نے ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک ترازو ہے، اس کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں انسان ہے اور دوسرے پلڑے میں اس کے خورد و نوش کی اشیاء ہیں۔ جب انسان قیمتی ہوتا ہے اپنے ایمان اور اعمال کی بدولت، تو پھر وہ پلڑا وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اڑنے لگ جاتا ہے، جس میں اس کی خورد و نوش اور استعمال کی چیزیں ہیں وہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ اور جب انسان بے قیمت ہوتا ہے تو وہ پلڑا وزنی ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے۔ تو انسان یعنی یہ انہوں نے ایک فارمولہ بتایا ہے، ایک اصول بتلایا ہے کہ انسان جب قیمتی ہوگا ایمان اور اعمال کی وجہ سے،
اپنے اخلاص کی وجہ سے تو اس کے استعمال کی چیزیں سستی ہوں گی۔ انسان جب بے قیمت ہوگا اپنے ایمان اور اعمال اور کردار کی وجہ سے تو پھر چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ انسان قیمتی، چیزیں سستی، انسان بے قیمت، چیزیں مہنگی، یہ اصول ہے۔ حضرت مولانا مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ ہمارے تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے انسان کائنات کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ جس طرح فرمایا دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک، دل مریض ہے تو سارا جسم بیمار۔ تو فرمایا انسان کائنات کا دھڑکتا ہوا دل ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا نظام عالم ٹھیک ہو جائے گا، اگر انسان خراب ہو جائے گا تو نظام عالم دھرم بھرم ہو جائے گا۔ جس طرح آج کل ہم سن رہے ہیں ہمارے ترکی کے مسلمان بھائی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، لبنان کے مسلمان بھائی اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جتنی نقصان ہو گیا ہے اللہ پاک اس نقصان کی تلافی فرما دیں، ان کے لیے کوئی ایسے اسباب اللہ پاک پیدا فرما دیں۔ ہمارے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کا تعاون کریں۔ تو جس طرح یہ حالات آ رہے ہیں، زلزلہ آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، کرونا وائرس آ رہے ہیں، اس قسم کے مسائل جو ہیں یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہیں۔ اسی لیے میری دعوت ہے، اپنے آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں، دوسرے بھائیوں کو اطلاع دے رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ کریں، اللہ پاک حالات بدلنے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔